جب کہ زین العابدین ابن امام جب کہ زین العابدین ابن امام قافلہ رانڈوں کا لے کر جب چلے از سوئے شام راہ میں پوچھا کسی نے سر یہ ہے کس کے تمام تب میرے مولا نے رو رو کر کیے یہ کلام سب سروں کا پیشوا شیر خدا کا پوت ہے میرے کاندھے پر سکینہ بی بی کا تابوت ہے جب کہ زین العابدین اللهم صل على محمد شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جا کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر جگہ مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمیں پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کہا رو کے اکبر نے درد تھم جا کہ سینے سے بابا سنا کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں سکینہ پکاری یہ رو کر کے بابا سکینہ پکاری یہ رو رو کے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں کجا بیڑیاں اور کجا پائے عابد کجا بیڑیاں اور کجا پائے عابد یہ لنگر کہیں
نہ تواں کہتے ہیں شبیہ امام زمان کہتے ہیں اللہم صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد. پڑھا ہے اور پڑھا ہے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رن میں جب بانوئے بے کس کی سواری آئی رن میں جب بانوئے بے کس کی سواری آئی راش اکبر پہ یہ کرتی ہوئی زاری آئی اٹھ میرے لال یہ مشتاق تمہاری آئی دیکھو کس شان سے اماں تمہاری آئی دیکھو کس شان سے اماں تمہاری آئی نہ تو ہودج ہے نہ محمل ہماری بیٹا ننگے سر بلوے میں ہے ماں کی سواری بیٹا تم کو 18 برس پالا تھا کر کے منت صدقے کی سارے جہاں کی میں نے تم پر حشمت جی میں کہتی تھی خدا ہے بڑی دی نعمت کام آؤ گے میرے ہوگا جو وقت آفت کام آؤ گے میرے ہوگا جو وقت آفت آئی آفت تو گلا اپنا کٹایا بیٹا خود تو آفت سے چھوٹے ماں کو پھنسایا بیٹا تم تو کہتے تھے مدینے کی طرف جاؤں گا وعدہ میں نے جو کیا ہے وہ بجا لاؤں گا رو مت اماں تمہیں صغرا سے ملواؤں گا وعدہ میں نے جو کیا ہے وہ بجا لاؤں خوب صغرا سے ملایا میرے جانی مجھ سے خوب صغرا سے ملایا میرے جانی مجھ سے خود جدا ہو گئے احمد ثانی مجھ سے رن میں جب بانو
نعرے سلوات. اللهم صل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. برحبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والجنة للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پر محمد. ایک اور صلوات پر ذکر محمد وآل محمد. محمد علیہ السلام کے دشمنوں قاتلوں پر لعنت بے شمار لعنت. یا علی
برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا، مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، خصوصی طور پر جو لوگ مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کی تمام تر مشکلات و پریشانیوں دور ہونے کے لیے، مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، مسلسل پہلی محرم سے ابھی تک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ ہماری گفتگو آج یہ 9ویں مرحلے میں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں اور ان کے کرم اور ان کے فیض سے میں نے اپنی کم علمی کو اقرار کرتے ہوئے کچھ مفروضات کو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کیا ہے، تاکہ اس آیے کریمہ کا مفہوم واضح ہو سکے۔ آیے کریمہ بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے، جس میں خداوند عالم نے نور کا بھی تذکرہ کیا ہے اور کتاب مبین کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے۔ یہاں پر علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، آج میں اس کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ علماء نے بیان فرمایا کہ کیونکہ خود قرآن کا ایک نام نور ہے، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام اس کا نور ہے، لہٰذا خداوند عالم نے یہ جو دونوں ورڈز استعمال کیے ہیں، نور و کتاب مبین، دونوں جو ہے قرآن کے ہی سلسلے میں، یعنی قد جاءکم، بتحقیق ہم نے بھیجا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہم نے بھیجا، تم تک پہنچایا ہے کس چیز کو؟ نور و کتاب مبین، نور کو اور کتاب مبین۔ علماء نے بیان فرمایا کہ اس میں نور سے بھی مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، یہ کتاب مبین سے بھی مراد قرآن مجید ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے اس پر اختلاف یہ کیا، اب یہاں پہ ایک علمی بحث ہے، ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے، کہ اختلاف یہ کیا کہ اگر دونوں ہی قرآن ہے، بڑی توجہ، تو خداوند عالم نے دونوں کو ایک ساتھ کیوں استعمال کیا؟ جبکہ واو کے ذریعے سے کسی بھی بات کو عطف کیا جاتا ہے، اور کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا، اس کے علاوہ، اور وہاں پہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، سمجھ رہے؟ قرآن بھی اور نور کتاب مبین بھی، جب قرآن بھی اور کتاب مبین بھی، تو دونوں جب ایک ہی چیز ہے تو دونوں کو الگ الگ کیوں استعمال کی؟ ہے نا بات سمجھ میں آنے والی؟ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا یہاں پر کہ نور سے مراد نور پیغمبر یا نور اہل بیت اطہار علیہ السلام، کتاب مبین سے مراد خود قرآن مجید ہے۔ سورہ یاسین آپ لوگ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں یہی لفظ کچھ الگ طریقے سے استعمال ہوا، امام مبین، لفظ امام مبین کا لفظ اس میں استعمال ہوا، وہاں امام مبین ہے، یہاں کتاب مبین ہے، دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنے والا، ظاہر کرنے والا، پھیلانے والا، بکھیرنے والا، بڑی توجہ، پھیلانے والا، بیان کرنے والا، بین یعنی ظاہر، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ اب ایک طرف کتاب مبین ہے، ایک طرف امام مبین ہے، اب کس کو مانا جائے؟ امام مبین کو اگر اہل بیت اطہار مانتے ہیں یا امام مولا کائنات کی شخصیت مانتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ کتاب مبین قرآن مجید ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، کتاب مبین قرآن مجید ہے. یا اگر امام مبین کو بہت سے سنی اہل سنت حضرات نے کہا نہیں، یہاں کتاب امام مبین سے بھی مراد، کیونکہ امام کا معنی ہوتا ہے رہبر کا، امام کا معنی ہوتا ہے ہدایت کرنے والے کا، تو قرآن چونکہ ہدایت پہنچانے والی ہے، ہدایت کرنے والی ہے، لہذا امام مبین سے بھی مراد کتاب خدا ہے. اب یہاں پر فضائل کو نقص کرنے کی، اس کو چھپانے کی کوشش اس طرح سے کی کہ یہاں پر بھی مراد وہاں پر یہ. اصل مرحلہ یہ ہے کہ نہ کتاب سمجھ میں آئے گی، نہ امام سمجھ میں آئے گا، نہ مبین سمجھ میں آئے گا، نہ نور سمجھ میں آئے گا، جب تک وہ رسول اسلام کی حدیث انی تارکن فیکم الثقلین نہیں سمجھ میں آئے گی، جس میں رسول نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا انی، بڑی توجہ چاہتا ہوں میں بہت آہستہ آہستہ تاکہ جو ہے ذہن تک بات پہنچے، کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ہاں میں تمہارے درمیان انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و اطرتی، واو کے ذریعے سے عطف کیا، ایک کتاب خدا اور میری اطرت، اور ایک کتاب الہی جو کہ ناطق کی صورت میں ہے. یعنی رسول اسلام نے فرمایا کہ دو کتابیں چھوڑ رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک کتاب صامت ہے، ایک کتاب ناطق ہے. جو کتاب ناطق ہے وہ کتاب صامت نہیں، جو کتاب صامت، بڑی توجہ، وہ کتاب ناطق نہیں ہے. ناطق کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنے والا، بڑی توجہ، ناطق کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنے والا، ظاہر کرنے والا. قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے جب تک آیت کو آیت سے نہ ملائیں، حدیث کو حدیث سے نہ ملائیں. یہاں پر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت ہیں، میرے قرابت دار ہیں، میں دو چیزیں، گراں قدر چیزیں تم تک چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت ہے. ایک وہ ہے کہ جو ناطق ہے، ایک وہ ہے کہ جو کتاب صامت ہے. کتاب صامت گفتگو نہیں کرتی ہے، کتاب صامت بات نہیں کرتی ہے، کتاب صامت کو پڑھنے کی ضرورت ہے جو قرآن کی شکل میں ہے. اب کتاب ناطق تک جب آؤ گے وہ تم تک بیان کرے گی. لہذا سورہ یاسین میں جنہوں نے فضائل کو چھپانا چاہا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ حدیث رسول کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہاں پر امام مبین ہے، صامت نہیں ہے، جو کتاب کو بیان بھی کر رہا ہے، لوگوں پہ ظاہر بھی کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. یا اللہ. اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں جگہ جگہ نور کا جو تذکرہ آیا ہے، علماء کرام نے، اہل تشریح نے بیان فرمایا کہ نور سے مراد یہاں پر اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کا نور ہے. یہ بھی بین ہے، وہ بھی بین ہے، یہ بھی بیان کرنے والی ہے، یہ بھی بیان کرنے والی. اس آیہ مبارکہ میں جو خداوند عالم نے استعمال کیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آئے، ہم نے بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے. وہ کتاب مبین، اور خدا کی کتاب ہے. یقیناً یہ نور کتاب خدا نہیں ہے، یہ نور وہ ہے کہ جو کتاب ناطق کی صورت میں ہے، چاہے وہ محمد کی شکل میں ہو، چاہے وہ علی کی شکل میں ہو، چاہے وہ حسن کی صورت میں ہو، چاہے وہ حسین کی صورت میں ہو. جب تک قیامت نہیں آتی ہے یہ سلسلہ نور ہدایت جاری رہے گا. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے. لانا شمال. اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ رسول کا الگ تذکرہ آیا ہے، قرآن کا الگ تذکرہ ہے، نور کا الگ تذکرہ. ہاں اب ایک آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جس میں واضح طور پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلناہ. خداوند عالم کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ. کس کے اوپر ایمان لے کر آؤ؟ تین شخصیتیں ہیں، تین چیزیں ہیں جس کی طرف ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے. خدا نے فرمایا کہ فآمنوا، سب سے پہلے ایمان لانے کی شرط ہے اور ضرورت ہے کس کے اوپر؟ خدا. باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، توحید کا اقرار کرو، کہو
لا الہ الا اللہ، بغیر لا الہ الا اللہ کے کہے ہوئے انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے ہر نبی کا 1,24,000 انبیاء جو بھی ہے سب کا پہلا نعرہ ہی یہی تھا، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی کامیابی کی پہلی سیڑھی کا نام ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اقرار توحید۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پہلی سیڑھی ہے اگر کامیابی چاہتے ہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بہت آسان لفظوں میں، باللہ فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لے آؤ کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر، اس کی توحید کا اقرار کرو، کہو لا الہ الا اللہ، وَإِلَّا تم کو کامیابی ملنے والی نہیں۔ پھر اس کے فوراً بعد وَرَسُولِهِ، اور جب تم اللہ پر ایمان لے کر آئے تو وَرَسُولِهِ، اسی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور پیغمبر اور نبی پر بھی ایمان لے آؤ، اور کہو اقرار کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیونکہ جب تک تم اس چیز کا اقرار نہیں کرتے ہو تم موحد ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہونا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد کہو محمد الرسول اللہ۔ اگر محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہتے ہو، تو تم کو توحید پرست کہا جائے گا، موحد کہا جائے گا، لیکن تم کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ بات اگر واضح نہ ہوئی ہو تو اور واضح کروں، دنیا میں بہت سے موحد ہیں، مثلا عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصارہ، یہ سب موحد ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو ہی کہتے ہیں، یہ موحد ہیں، لیکن رسالت رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ان کی رسالت کی گواہی نہیں دیتے، لہٰذا ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسالت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کا اقرار نہیں کیا۔ اب اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بغیر اس کے تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے، تم کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کہتی ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اور فوراً اس کے بعد والنور، اس نور پر ایمان لے کر آؤ، الذی انزلنا، جس کو خود خدا نے نازل کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کسی اور کا منتخب کیا ہوا نہیں ہے، وہ رسول کا منتخب کیا ہوا ہے، خدا کا منتخب کیا ہوا ہے، وہ وہاں سے آیا ہے، وہ وہاں سے بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں بنانے سے کسی کے کوئی خلیفہ نہیں بنتا ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب خدا کرتا ہے، اس کا رسول کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا فوراً لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، کہو محمد الرسول، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے اقرار کے فوراً بعد کہو اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ والائمۃ المعصومین ولی اللہ۔ اس کا اقرار کرو، اور اگر تم نے اس کا اقرار نہیں کیا تو توحید کا اقرار کر کے تم موحد کہلا سکتے ہو۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کلمہ رسالت کو دہرا کر تم مسلمان تو ہو سکتے ہو، لیکن ابھی مومن نہیں ہوئے ہو۔ آمنو ہے آیت میں، آمنو مومن کی شرط ہے، ایمان والے کی شرط ہے۔ اگر خدا کی نظر میں مومن بننا چاہتے ہو تو کلمہ توحید کے بعد رسالت کا اقرار ضروری ہے، اور کلمہ رسالت کے بعد کلمہ ولایت کا اقرار ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مومن ہونے کے لیے شرط ہے، یہ لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، وَإِلَّا تم مومن نہیں کہے جا سکتے ہو۔ مومن کہلوانا ہے، مومن ہونا چاہتے ہو، بننا چاہتے ہو، تو پھر کلمہ رسالت کے بعد کلمہ ولایت تک تمہیں آنا ہوگا۔ فآمنوا باللہ ورسول، ایمان لاؤ خدا پر، اس کے رسول پر، والنور، اور اس کے نور پر جس کو اس نے نازل کیا ہے۔ جب تک ان تینوں پر ایمان نہیں کامل ہوتا ہے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، تم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، تمہیں مومن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ انوار الہیہ ہے
کہ جن پر ایمان لانے کے لیے خود پروردگار عالم نے تاکید کیا. ایک آیت نہیں ہے، نہ جانے کتنی آیتیں قرآن مجید میں اس طرح کی ہیں. وَإِلَّا اب اگر یہاں پہ مسلمان یہ کہیں کہ نہیں یہاں پر نور سے مراد قرآن ہے، تو قرآن کا کیا خداوند عالم لفظ قرآن سے کیا مطلب معاذ اللہ جاہل تھا؟ کیا اس کے پاس الفاظ کی کمی تھی؟ کیا اس کے پاس ورڈز نہیں تھے؟ کیا اس نے قرآن میں قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے؟ کیا کتاب نہیں استعمال کر سکتا؟ بہت سے ورڈز استعمال کر سکتا، لیکن ہاں وہ نور کا لفظ استعمال کر کے اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ انوار الہیہ ہیں، یہ خاکی نہیں ہے، یہ خاکی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کا انتخاب نور وہ بناتا ہے کہ جو خداوند متعال ہے وہاں سے اس کا انتخاب ہوگا. تم خاکی لوگوں کو اپنا وصی بنا سکتے ہو، اپنا خلیفہ بنا سکتے ہو، لیکن انوار الہیہ کا انتخاب وہاں سے ہو کر آتا ہے. اب چاہے تم مانو چاہے نہ مانو، خدا کی خدائی میں انوار الہیہ انہی کی طرف سے بھیجے ہوئے آتی ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک آیت اور پڑھوں انشاءاللہ لطف اندوز ہوں آپ، اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے کہ انوار الہی یہ نور خداوند متعال جس کی تاکید خداوند عالم نے کیا. اور یہ انوار الہیہ جو ہوتے ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو ترقی عطا کرتے ہیں، بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ انوار ضلالت کی طرف اور پستی کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں، یہ جنت کے راستے پر لے کر جاتے ہیں. آپ لوگ آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، اسی لیے لوگوں نے علی العظیم تک ہی آیت الکرسی کو ختم کر دیا، کیونکہ آگے بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑی بات تھی. کیونکہ وہ بات آگے اگر پڑھتے تو وہ بات آگے دوسری طرح کی سمجھ میں آتی، لہٰذا لوگوں نے کہا کہ نہیں آیت الکرسی یہیں تک ہے. لیکن امام نے فرمایا نہیں، یہاں علی العظیم پہ ختم نہیں ہوتی ہے بات اس کے آگے تو اب شروع ہوتی ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی کس طرح سے کہ اللہ ولی الذین، اللہ اکبر. اب تم پوچھنا چاہتے ہو کہ ولی کون ہے، کس کا ولی کون ہے، تو خداوند عالم نے صاف لفظوں میں اس میں بیان فرمایا. آپ کو وہ آیت الکرسی یاد ہے، اور اس کو دہراتے جائیے کہ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ان کا ولی ہے کہ جو مومن ہیں، ایمان لے کر آئے، ان کا ایمان کامل ہے. میں نے ایمان کی شرط ابھی بیان کیا کہ مومن کسے کہا جاتا ہے، جس نے تینوں کلمے کا اقرار کیا ہو وہ مومن ہوگا. اللہ ان کا ولی ہے، ایرا غیرہ کوئی ان کا ولی نہیں ہو سکتا. ہمارا سرپرست خدا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہ ولی الذین آمنو، جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ ان کا سرپرست ہے، ولی ہے، دوست ہے، جس معنی میں بھی آپ استعمال کریں. یخرجہم من الظلمات الی النور، قربان جائیں ہماری جان. یہ انوار کون ہے؟ اللہ کن کا ولی ہے، کن کا سرپرست ہے؟ ان انوار الہیہ کا، ان نور کا، ان مرکریز کا، ان لائٹس کا، ان نور کا، ان انوار کا کہ جو ظلمات سے، پستی سے، ضلالت سے انسانیت کو نکال کر ہدایت کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ان کو ترقی عطا کرتے ہیں، ان کو کمال عطا کرتے ہیں. یہ خدا کے ہادیوں کا کام. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ خود نور ہے، لہذا وہ نور کی طرف لے کر جاتے ہیں ظلمات سے نکال کر. یہ انوار الہیہ کا کام ہے، ہادیان رہبران خدا کا کام ہے. یخرجہم من الظلمات، اندھیروں سے، ضلالت سے، پستی سے، ظلمات سے نکال کر وہ خود چونکہ نور ہے، نور کی طرف لے کر جاتے ہیں. نور کا ساتھی نور ہوا کرتا ہے، ظلمت کا ساتھی ظلمت ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہاں تک آیت سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر یہاں تک آیت سمجھ میں آ گئی پھر سے ایک مرتبہ پڑھتا ہوں بہت آرام سے. مجھے بھی آیت الکرسی یاد ہے، لیکن اس لیے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا. کس کا؟ الذین آمنو، جو لوگ ایمان لے کر آئے. مومن ہے، پکے مومن ہے، امیر المومنین ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. یخرجہم من الظلم، اب یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے اور واضح کرنا. کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ سنو، یخرجہم من الظلمات الی النور،
وہ لوگ، وہ انوار الہیہ کہ جو لوگوں کو ضلالت، پستی، گمراہی سے نکال کر نور کی طرف اور بلندی کی طرف لے کر جاتے ہیں. ہاں یہاں تک بات واضح. پھر اس کے بعد والذین، اور یہ اس کے بعد کا جملہ فوراً اسی سے مرتبط ہے. واو، واو میں نے بتایا، اور اس کے علاوہ اور بات جب آدھی رہ جاتی پوری کرنے کے لیے واو کا استعمال کیا جاتا. اور والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، ولایت کا انکار کر دیا، امامت سے روگردانی کر لیا، امامت کو چھوڑ دیا، سقیفہ میں پہنچ گئے، غدیر کو بھلا دیا، اہل بیت کی عظمتوں کا انکار کیا. وہ لوگ کون ہیں؟ والذین کفروا، کفروا مانے کافر نہیں، کافر وہ جنہوں نے انکار کیا. کس کا انکار؟ امام سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیے کافر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کافر انکار کرنے والا. کون سا انکار کرنے والا؟ صرف خدا کا نہیں، اس نے خدا کے ساتھ ساتھ نبوت کا بھی انکار کیا ہے، نبوت کے ساتھ ساتھ ولایت اہل بیت کا بھی انکار کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے انکار کر دیا یا کافر ہیں جو لوگ، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی کون ہے؟ سوال ہے نا، ان کا ولی کون ہے؟ ان کا سرپرست کون ہے؟ ان کا گارجین کون ہے؟ ان کا ہادی کون ہے؟ ان کا رہبر کون ہے؟ جبکہ اوپر کیا بات فرمایا؟ اللہ نے خود وہیں سے شروع کیا، اللہ ولی، خود اللہ نے گارنٹی میں ان کا ولی ہوں. اب اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ان سے پوچھو ان کا ولی کون ہے. اللہ اکبر. جنہوں نے اس کا انکار کیا ان کا ولی کون ہے؟ ان کا سرپرست کون ہے؟ اللہ اکبر. والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت ہیں. بڑا لفظ حسین لفظ ہے یہ، اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم. اس لفظ کو یاد رکھیے گا. طاغوت کون ہے؟ طاغوت زمانے کے سب سے بڑے ظالم، زمانے کے سب سے زیادہ گنہگار، زمانے کے سب سے زیادہ بربریت پھیلانے والے، زمانے کے سب سے زیادہ پست ذلیل خار انسان ان کے ولی ہیں. اللہ اکبر. کن کے ولی؟ ان کے ولی ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے. یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ ان کا کام کیا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. اچھے خاصے مسجد میں جاتے ہوئے مسلمان کو نکال کے مندر پہنچا دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب اس سے اچھا میں ترجمہ نہیں کر سکتا تھا. یخرجونہم من النور، جو نور سے نکال کر، بلندی سے نکال کر، اچھائیوں سے نکال کر، نیکیوں سے نکال کر، الی الظلمات، پستی کی طرف، ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف پہنچا دیتے ہیں. یعنی جنت سے نکال کر انہیں جہنم میں پہنچا دیتے. بھائی جنت سے نکال کر جہنم میں پہنچانے والے اور ہوتے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے والے اور ہوتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. جو جہنم سے نکال کر جنت میں ساتھ لے کر جائے اسے اہل بیت اطہار کا گھرانہ کہا جاتا. آپ کربلا میں دیکھیں جناب اور کی مثال نہ جانے کتنی ہزاروں مثال ہیں. انہوں نے انسانیت کو ضلالت سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر اور جہنم سے نکال کر جنت میں اپنے ساتھ رکھا. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے، بہت سے لوگ تھے قاری قرآن تھے، حافظ قرآن، بہت لمبی بحث ہو جائے گی، میں اس کو شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں بہت، کہ جو قرآن پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے، مفسر تھے، یہ تھے، رسول کو دیکھے تھے، رسول کے صحابی تھے، جنتی تھے نا. بھائی رسول کو دیکھا جنتی ہونا چاہیے نا. دل میں قرآن ہے تو جنتی ہونا چاہیے نا. دن بھر نماز پڑھ رہے ہیں تو جنتی ہونا چاہیے، روزہ رکھ رہے ہیں تو جنتی تو ہونا چاہیے نا. وہ جنتی تھے. لیکن کچھ لوگوں کا کام یہ تھا ان جنتی افراد کو جنت کے راستے سے نکال کر گمراہی اور ضلالت میں ڈھکیل کر جہنم کا ایندھن انہیں بنا کر چھوڑ دیا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اور پھر خداوند عالم فرماتا ہے، جانتے ہو ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اینڈ ان کا کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے اصحاب النار ہیں، اصحاب رسول نہیں ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی میں اب رہیں گے. اس سے یہ لوگ نکل نہیں سکتے. لہٰذا یہ انوار الہیہ جن کا انتخاب خدا نے کیا ہے،
ان کا کام یہ ہے ترقی عطا کرنا، ان کا کام ہے ضلالت کو ختم کر کے انسانیت کو بہبودی اور فلاح عطا کرنا، کامیابی عطا کرنا۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی تعریف کی اور ان انوار کا تذکرہ کیا۔ بس انشاءاللہ میں پھر انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، موقع ملا، لیکن بس آج کی بات یہیں پر تمام کرتا ہوں کہ یقیناً آپ دیکھیں کربلا میں دونوں کردار تھے یا نہیں تھے؟ دونوں طرف لوگ تھے، ادھر بھی حافظ قرآن، ادھر بھی حافظ قرآن تھے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے پاسبل ہے کہ ایک مسلمان کے اگینسٹ آ جائے؟ جب یہ نور ہدایت نہیں ہوتا ہے نا تو لوگ نبی کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ ہے ضلالت اور گمراہی اور حرام غذاؤں سے جب شکم پور ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک وقت بھوکے رہیے، فاقہ کریے، لیکن اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو حرام غذاؤں سے دور رکھیں۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، کھاتے ٹائم برگر بڑا اچھا لگتا ہے، سینڈوچ کھاتے ٹائم بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، پہلے نماز چھوٹتی ہے، پھر روزہ چھوٹتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چھوٹتے چھوٹتے دین بھی چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں، اس سے پرہیز کریں، ایک وقت بھوکے رہیں لیکن حرام غذاؤں کے قریب نہ جائیں۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو، آپ شیشہ ہے، اس پہ پتھر ماریے سامنے سے، شیشہ ٹوٹے گا۔ انجان میں شیشہ پڑ جائے، آپ پھینک رہے تھے کہیں اور، اچانک دھوکے سے شیشہ پڑ جائے، شیشے پڑ جائے پتھر، شیشہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ چاہے آپ جان بوجھ کے مارے چاہے انجان، شیشے کا کام ہے ٹوٹا، پتھر لگا ٹوٹنا ہے اس کو۔ یہ دل پاک و پاکیزہ ہے، حرام غذائیں جب اس میں جائیں گی تو اس کی جو معنویت ہے، اس کا جو اثر وہ ختم ہوگا، اور وہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے دور ہوتے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ اہل بیت سے محبت کم ہوتی جاتی ہے، دور ہوتے جاتے ہیں لوگ، تو ان کی نفرت، ان کی عداوت دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے، پنپتی جاتی ہے۔ اللہ بچپن میں کھیلنے والا انسان امام کے ساتھ، وہ امام کے سینے پہ سوار ہو کر امام کا سر تن سے جدا کریں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ رات بھر قرآن پڑھنے والے، رات بھر رکوع میں کھڑے ہونے والے، رات بھر تراویح نماز پڑھنے والے افراد، کیسے ممکن ہے؟ عقل دنگ ہے، لوگ پریشان۔ اللہ، لیکن کربلا میں سارے وصول دنیا کے پامال کر دیے گئے، وہ ظلم ہوا ہے کربلا میں۔ بس آزادارو، آج 9 محرم ہے، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا کہ جو کربلا کے میدان میں نہ ہو۔ حسین کے بچے الگ تش کی صدائیں بلند، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ آج 9 محرم ہو گئی، دیکھتے دیکھتے محرم ختم ہو گیا، ابھی تو ہم نے صحیح سے بنی ہاشم کے جوانوں کا پرسہ بھی نہیں دیا تھا۔ اے شہزادی، ہم سے کوتاہیاں ہوئی، ہم آپ کے لال کا پرسہ نہ دے سکے، ہم نے صحیح طور پر عزا کو برگزار نہیں کیا شہزادی، لیکن اسی کم عزاداری جو بھی ہم نے برگزار کیا ہے ان کو قبول فرمائے شہزادی، ہمارے ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے۔ عزادارو، بس ربط مصائب میں نے دے دیا۔ کہتے کہ جناب یعقوب جناب یوسف سے بہت پیار کرتے تھے نا، جناب یوسف کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں کو بھی گنوا دیا۔ جناب یوسف کے فراق میں اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ، 4 سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں ایک نام جناب یعقوب۔ بہت گریہ کیا، بہت گریہ کیا۔ جب بیٹوں نے آ کے بتایا کہ یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا ہے، تو جناب یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا، یہ بات جناب یعقوب کو یقین نہیں آ رہی تھی، کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ نبی خدا تھے، اتمام حجت کے لیے کنعان کے صحرا میں جناب یعقوب آتے ہیں۔ کنعان کے صحرا میں آنے کے بعد ایک قلعے پہ کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں، اے کنعان کے صحرا اور جنگل میں رہنے والے بھیڑیوں، تمہیں ایک نبی خدا بلا رہا ہے۔ ہاں عزادارو، اگر سمجھ گئے نہ سمجھیں گے تو بہت روں گے۔ مصائب کربلا صرف تصور کا نام ہے، اگر تصور کیا تو مصاب ہوں گے۔ جناب یعقوب نبی خدا ہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، صحرا میں آتے ہیں، صحرائے کنعان میں آئے، کنعان کے بھیڑیوں تمہیں نبی خدا بلا رہا ہے، آؤ ذرا میرے پاس آؤ، تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہتے ہیں روایت ملتی ہے کہ جتنے بھی بھیڑیے تھے سب جمع ہو گئے اور سب نے اپنا سر جناب یعقوب کے قدموں پہ رکھنا شروع کیا، آواز دے رہے تھے، اے نبی خدا حکم دیں، آپ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ایک مرتبہ جناب یعقوب پوچھتے ہیں،
सच बताना, झूठ मत बोलना, मैं तुमसे नबी होकर पूछ रहा हूँ, एक आम इंसान की हैसियत से नहीं, एक नबी तुमसे सवाल कर रहा है, जरा हकीकत में बताना, क्या तुमने मेरे लाल यूसुफ जो कि खुद नबी था उस पर तुमने हमला किया है, उसका खून बहाया है, उसका रंगीन कुर्ता मुझे मिला है? आज़ादारों सुनोगे, रवायत का जुमला है, ये रवायत है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। एक मर्तबा कनान के भेड़िए रोना शुरू करते, गिरिया करते, कहते हैं नबी खुदा याकूब, हम जानवर जरूर है, हम दरिंदे जरूर है, हमें लेकिन इतना शऊर है, किसी नबी खुदा पर हमला नहीं किया जाता, नबी की आल के खून को बहाया नहीं जाता, हमको इतना शऊर है, हम नबी और मासूम पर हमला नहीं करते, उनका खून नहीं बहाते। शायद जनाब याकूब की नजर करबला पे पड़ी हो, मैं कहूंगा याकूब ये कनान के भेड़िए हैं जो इतने बाशऊर है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, नबी खुदा के बेटे पे हमला नहीं करते। हाय रे करबला के मैदान में इंसानी शक्ल में कैसे भेड़िए थे कि जो नबी के नवासे के खून के प्यासे। हाँ, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारों, करबला में जो इंसान मौजूद थे ना, वो उन भेड़ियों से बदतर थे, दरिंदों से बदतर थे जो हुसैन के कत्ल पे आमादा थे। हाँ आज़ादारों, कैसे मैं जिक्र करूं। हाँ, याकूब के बेटे यूसुफ जिंदा थे, याकूब को यकीन था, लेकिन इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। आज़ादारों, गम में हरदम रोते रहे। मैं कहूंगा हुसैन कभी तो एक यूसुफ गुम हो गया, हुसैन कभी तो एक यूसुफ करबला में था। आज़ादारों, शायद यही वजह है, जैसे ही अली अकबर की आवाज को सुना है ना, हुसैन ने सबसे पहला जो जुमला अदा किया, कहा भाई मेरे लाल अली अकबर, तेरे मरने से मेरी आंखों का नूर चला गया। हाँ, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस अज़ादार दो जुमले मसाहिब के पढ़ूंगा, जितना गिरिया कर सकते गिरिया करे। हाँ अज़ादार जानते, जवान बेटा ज़ईफ बा, अली अकबर ने जितने भी शहीद है ना, जब भी वो हाँ अज़ादारों जमीन पर गिरना चाहा है ना, एक मतलब उन्होंने आवाज दी, मौला मदद को आइए, आका मदद को आइए, मौला मेरी मदद को आइए, मौला जल्दी दौड़ी है, मौला मदद को आइए। लेकिन जानते हैं हज़ादारों, वाहिद अली अकबर है कि जिन्होंने अपने बाबा को मदद के लिए नहीं पुकारा। एक मतलब अली अकबर जैसे ही सीने में नेज़े की आनी लगी ना, जमीन पर गिरे, आवाज दी, अरे बाबा अलैकुम इन्नी अस्सलाम, अरे बाबा आने की जरूरत नहीं है, जहां है बस अपने लाल का सलाम कबूल कर ले, आप पर मेरा सलाम हो बाबा। अली अकबर जानते थे एक ज़ईफ बाप से जवान बेटे का जनाजा देखा न जा। हाँ, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस उस मंजर को पेश करूं अज़ादारों कि हुसैन खैमे से निकले, जैसे ही अली अकबर की आवाज सुनी ना, बाबा आप पर मेरा सलाम हो, हुसैन ने जवाब सलाम दिया, एक मतलब करबला के बन की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही मक्तल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हुसैन लड़खड़ा कर जमीन पर गिरते हैं, फिर आगे बढ़ना चाहते हैं, लड़खड़ा कर जमीन पर गिरते हैं। आज़ादारों, अली अकबर तक पहुंचने में हुसैन बार बार गिर रहे हैं। आज़ादारों, हमीद कहता है ऐसा लगता था हुसैन को सुझाई नहीं देता, हुसैन की आंखों का नूर चला गया। ऐसा जानते हैं मक्तल का जुमला है, हुसैन ने एक मर्तबा मक्तल में पहुंच के चारों तरफ इधर उधर एहसास करना शुरू किया, हुसैन को दिखाई नहीं देता। अरे अकबर कहाँ हो, मेरे लाल कहाँ हो, मेरे बेटा कहाँ हो। एक मर्तबा अली अकबर ने आवाज दी, बाबा मैं इधर हूँ बाबा,
جانتے ہو عزادارو، اب حسین کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، حسین میں طاقت نہیں تھی کہ حسین کھڑے ہوتے، حسین زمین پر گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے سرانے پہنچے، ایک مرتبہ ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا، اے میرے لال اکبر بتا درد کہاں ہے؟ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، حسین کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے بابا کے ہاتھ کو پکڑا، بس عزادارو جو مجلس تمام ہو گئی ہے، بابا کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا، کہا بابا سینے میں نیزے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے بابا، بہت تکلیف ہے بابا۔ آزادارو اب حسین نے سینے کے میں پیوست نیزے کی ہڈی کو ٹٹولنا شروع کیا۔ آزادارو یہی وہ منظر تھا، ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستینوں کو پلٹنا شروع کیا، آستینوں کو پلٹا، گھٹنے کے بل زمین کربلا پہ بیٹھے، بس عزادارو ایک مرتبہ حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی، دیکھا خلیل خدا آنسو بہا رہے ہیں، اسماعیل گریا کر رہے ہیں، آواز آئی اے حسین، ارے اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیرنا بڑا آسان ہے، جوان لال کے سینے سے نیزہ۔ ہاں آزادارو آدم گریا کر رہے ہیں، چیز گریا کر رہے ہیں، نوح گریا کر رہے ہیں، انبیاء رو رہے ہیں، ایک طرف دیکھا جعفر جناح آنسو بہا رہے ہیں، ملائکہ کی صف لگی ہوئی ہے، سب نے منہ کو گرا کر ایک مرتبہ گریا کرنا شروع کیا۔ حسین نے دیکھا کہ سارے انبیاء رو رہے ہیں، اب حسین کرے کیا؟ اے عزادارو انبیاء کہہ رہے حسین اگر مدد کی ضرورت ہے ہم مدد کریں، جعفر جن کہہ رہے ہیں آقا بس اجازت دیجیے ہم آپ کی مدد کریں، حسین کہتے نہیں یہ صرف میرا امتحان ہے، اب میں امتحان کی منزل میں ہوں، بس عزادارو حسین مجلس ختم ہو گئی، حسین نے ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، نیزے کی علی کو پکڑا، آواز دی یا علی مدد، اے اللہ نے مشکلات علی اپنے حسین کی مدد کر، یہ کہہ کے حسین نے نیزے کی علی کو کہتا، علی کے ساتھ کلیجہ باہر آیا، خون کا فوارہ، حسین زمین پر بیٹھ گئے، اے لال اکبر اس ضعیفی نے باپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا لا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین العطشان وبحق الائمة التسعة الطاهرین من ذریة الحسین علیہم الصلاة والسلام۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرماؤ، اے میرے اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرماؤ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرماؤ، خدایا تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرماؤ، اے میرے اللہ اس فرش عزا سے تیری بارگاہ میں دعا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی عزادار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما، خدایا دنیا میں امن و امان قائم فرما، خدایا
اپنی آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا